نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو دعائیں دنیا میں ہی مانگ لی، اور وہ دو دعائیں کیا تھیں؟ وہ دونوں دعائیں یہی تھیں، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ دو دعائیں یہی تھیں، پہلی مانگی اللہم اغفر لامتی، پھر مانگ لی اللہم اغفر لامتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دو دعائیں تو میں مانگ چکا ہوں، وہ دو دعائیں یہی ہیں، اللہم اغفر لامتی۔ دوسرے موقع پر بھی دعا کر لی اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور تیسری دعا فرمایا کہ میں نے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی ہے، فرمایا کہ جب ساری دنیا ساری مخلوق میری نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، فرمایا کہ اس وقت میں اللہ سے شفاعت مانگوں گا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ تو اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جس قدر لکھی گئی ہے اور جس قدر مکمل ہمارے سامنے موجود ہے، آج تک نہ کسی نبی کی بلکہ میں کہوں گا کہ دنیا کے کسی انسان کی سیرت اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دنیا میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکتب، لکھا کرو، ہر بات لکھا کرو، فوالذی نفسی بیدہ، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما خرج منہ الا الحق، اس زبان اقدس سے سوائے حق بات کے کچھ ادا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا ان میں مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، یعنی مخلوقات تو بہت ساری ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، جانور بھی ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، ان میں سب سے بہترین مخلوق میں مجھے رکھا، یعنی مجھے انسان بنایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں دو گروہ بنائے، ایک اچھے تھے اور ایک برے تھے، مجھے اچھے والوں میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، اور پھر جب اس قبیلے کے اندر خاندان بنے تو اس میں بہترین خاندان میں رکھا، اور پھر اس خاندان میں بھی سب سے زیادہ شرف مجھے عطا فرمایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے پاس آ گئے ہیں ایک رسول جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، جو تم پر تکلیفیں آتی ہیں وہ ان پر بہت شاق گزرتی ہیں، یعنی تمہاری تکلیفوں سے یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حریص علیکم، ہر وقت یہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر تو یہ انتہائی مہربان ہیں، ایمان والوں پر تو یہ انتہائی رحیم ہیں، رحم والے ہیں۔ تو اس آیت پر انشاءاللہ اس کے جو مختلف حصے ہیں ان مختلف حصوں پر علیحدہ علیحدہ ہم گفتگو کریں گے اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آئے ایک رسول۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہے، آمد کا بیان، تشریف آوری کا بیان اللہ رب العزت نے خود بھی فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اپنی آمد کا تذکرہ فرمایا۔ کئی احادیث کریمہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے اپنی آمد اور اپنی ولادت کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے اپنی آمد کا ذکر فرماتے ہوئے، اپنی تخلیق کا ذکر فرماتے ہوئے، بعثت کا ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا ان میں مجھے سب سے بہترین مخلوق میں رکھا، یعنی مخلوقات تو بہت ساری ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، جانور بھی ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، ان میں سب سے بہترین مخلوق میں مجھے رکھا، یعنی مجھے انسان بنایا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں دو گروہ بنائے، ایک اچھے تھے اور ایک برے تھے، مجھے اچھے والوں میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، اور پھر جب اس قبیلے کے اندر خاندان بنے تو اس میں بہترین خاندان میں رکھا، اور پھر اس خاندان میں بھی سب سے زیادہ شرف مجھے عطا فرمایا۔ تو مزید بھی جو ذاتی اوصاف اور ذاتی شرف ہیں وہ بھی عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذاتی اوصاف ہیں یہاں سے لے کر اوپر تک چلے جائیں تو اللہ کے رسول کی صرف خصوصیات ہی خصوصیات نظر آئیں گی، اللہ کے رسول کے پورے خاندان میں خصوصیات ہی خصوصیات نظر آئیں گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ما زلت انتقل، میں مستقل جو منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں وہ من الاصلاب الفاخرۃ الی الارحام الطاہرہ، میرے جو باپ تھے جتنے بھی اوپر تک چلے جائیں تو میرے جو باپ تھے وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ ان کے اوپر فخر کیا جاتا تھا، اور میری جتنی بھی مائیں تھیں جن کے رحم میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں وہ ساری کی ساری وہ تھیں کہ جو انتہائی پاک تھیں۔ تو قابل فخر پشتوں سے انتہائی پاک رحموں کی طرف میں منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں اوپر تک کوئی بت پرست نہیں تھا، کوئی ناپاک نہیں تھا، کوئی کافر و مشرک نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصلاب فاخرہ سے لے کر ارحام طاہرہ کے اندر منتقل ہوتے ہوئے تشریف لائے، اور پھر جب آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی جب ولادت ہوئی تو پھر کیا معاملہ تھا؟ پھر یہ معاملہ تھا جو حضرت جعفر ابن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں بیان کیا، اور نجاشی کے دربار میں بڑا زبردست خطبہ دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم وہ لوگ تھے کہ جو جاہل تھے، بت پرست تھے، مردار کھایا کرتے تھے، حرام کھایا کرتے تھے، حرام کاریاں کیا کرتے تھے، لوگوں کے اوپر تہمت لگایا کرتے تھے اور رشتہ داریاں توڑا کرتے تھے، ہم وہ لوگ تھے، پڑوسیوں کے ساتھ ہم بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان اپنے نبی کو بھیج دیا، اور پھر معاملہ بالکل مختلف ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، ہم طاقتور اگر ظلم کر رہا ہوتا ہے ہم اس کو روکتے ہیں، اب ہم پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے، اب ہم مردار نہیں کھاتے، اب ہم حرام نہیں کھاتے، اب ہم فحش کام نہیں کرتے، اب ہم غلط کام نہیں کرتے، اب ہم ناجائز نہیں کھاتے، ناجائز کام نہیں کرتے۔ اور پھر انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پوری ایک طویل روایت موجود ہے جو کہ خطبے پر مشتمل ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اچھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آج ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو زمانہ جاہلیت کا نقشہ کھینچا تھا کہ ہم تو جاہل تھے، پھر انہوں نے آ کر ہمیں سمجھایا، تو اب اپنی حالت دیکھ کر اور اپنے اعمال دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم بجائے ترقی کرنے کے الٹا تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان سے روگردانی کر کے ہم پھر زمانہ جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو آ کر سمجھایا تھا بدسلوکی نہیں کرنا، ہم نے بدسلوکی شروع کر دی۔ انہوں نے قتل و غارت سے منع کیا تھا، ہم نے پھر قتل و غارت شروع کر دیا۔ انہوں نے تہمتیں لگانے سے منع کیا تھا، یہاں آئے دن پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمتیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے جن جن چیزوں سے منع کیا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب نے جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم یہ کام کرتے تھے اب چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر ہم آج اپنی حالت کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید وہ چیزیں ہمارے اندر دوبارہ زمانہ جاہلیت کی جو روش تھی وہ واپس آ گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دین سے دوری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دوری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا مطالعہ اگر ہم آج بھی کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ روحانیت اور وہ قوت اور وہ لذت اور وہ چاشنی اتر جاتی ہے، عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، امت خضرہ سے ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا پیار اور رشتہ وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ربیع الاول کے اس موقع پر ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر جو انعامات اور احسانات کیے ہیں، کم از کم ہمیں اپنی طرف سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفہ تو دینا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سیرت کا مطالعہ شروع کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک سیرت کی کتاب لے کر اس کا ایک صفحہ دو صفحہ بھی اگر ہم وہ روزانہ مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس پر پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہمیں نظر آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور اس کے سامنے ہمارا عمل کیا ہے۔ ہمارا عمل بالکل برعکس جا رہا ہے۔ جتنے پیارے نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اتنے ہی بدترین ہمارے اعمال ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر اتنے احسانات فرمائے۔ آپ دیکھیں اس آیت کے میں نے عرض کیا کہ مختلف حصوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک نبی تشریف لائے، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں۔ تم ہی میں سے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ تم ہی میں سے ہیں کا مطلب یہ ہے، یہ عربوں کو خطاب ہے، یہ مشرکوں کو خطاب ہے، یہ کافروں کو خطاب ہے کہ تم ان کو جانتے ہو، یہ عربی ہیں، یہ قرشی ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، تم ان کو بھی جانتے ہو، ان کے آباء و اجداد کو بھی جانتے ہو۔ بلکہ اس حوالے سے قرآن کریم کے اندر یہ بھی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ تو اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، جیسے یہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے باپ کو جانتے ہیں، اس لیے نہیں کہا کہ انسان اپنے باپ کی نسبت اپنے بچے کو زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ باپ کے ہونے کی خبر کون دیتا ہے؟ ماں دیتی ہے، معاشرہ دیتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ میرا باپ ہے، ورنہ اگر چھوٹا سا بچہ ہو، پیدا شدہ بچہ ہو، نوزائیدہ بچہ ہو، اس کو لے کر اگر کسی اور کے آپ حوالے کر دیں، وہی اس کی پرورش کرے، تو اس بچے کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ میرا باپ کون ہے۔ وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا باپ وہی ہے جس نے میری پرورش کی ہے۔ تو بچے کو باپ کی خبر اتنی نہیں ہوتی جتنے باپ کو بچے کی خبر ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو فرمایا کہ تم انہیں ایسے جانتے ہو جیسے تم اپنی اولاد کو جانتے ہو، جیسے تم اپنے بچے کو جانتے ہو، اس لیے کہ جب یہ بھی آئے بھی نہیں تھے تب بھی تمہیں پتا تھا کہ یہ آنے والے ہیں، تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا یہ آنے والے ہیں۔ تم تو انہیں پہلے سے جانتے تھے، جیسے پیدائش سے پہلے اپنے بچے کو جانتے ہو، ایسے ہی ان کی تشریف آوری سے پہلے تم ان کو جانتے تھے۔ لیکن جب یہ آ گئے پھر تم نے کیا کیا؟ پھر تم نے روگردانی کی، پھر تم نے ان کا دامن نہیں تھاما، پھر تم ان کے دامن کرم سے، دامن رحمت سے وابستہ نہیں ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، اور تمہارے سامنے ان کی صداقت بھی ہے، تمہارے سامنے ان کی امانت بھی ہے، تمہارے سامنے ان کا زہد و تقویٰ بھی ہے، تمہارے سامنے ان کی طہارت بھی ہے، ان کی زندگی، ان کی سیرت کھلی کتاب ہے تمہارے سامنے۔ اس کے باوجود وہ کون سی چیز ہے کہ جو ان پر ایمان لانے میں یا ان کی راہ پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ ساری چیزیں تمہارے سامنے واضح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جس قدر لکھی گئی ہے اور جس قدر مکمل ہمارے سامنے موجود ہے، آج تک
نہ کسی نبی کی، بلکہ میں کہوں گا کہ دنیا کے کسی انسان کی سیرت اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی نبی علیہ السلام کی سیرت دنیا میں موجود ہے۔ ایک ایک عمل حضور کا موجود ہے، حضور کی باتیں موجود ہیں، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کی سیرت لکھا کرتے تھے، حضور کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ کسی نے ایک موقع پر کہا، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کی ہر بات لکھ لیتے ہیں؟ کبھی حضور غصے میں بھی ہو سکتے ہیں، کبھی حضور کسی کیفیت میں ہو سکتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں؟ کبھی وہ اپنے گھر کی بات کر رہے ہوں، کبھی کچھ بات کر رہے ہوں، آپ ساری باتیں لکھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھنا ہی چھوڑ دیا، اس خوف کے مارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات لکھ لوں جو پرسنل ہو، پرائیویٹ ہو، یا کوئی جلال کی کیفیت میں ہونے والی گفتگو ہو۔ انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لکھتے نہیں ہیں، ان سے معلوم کیا کہ بھائی تم اب لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے ایسے ایسے کہا تھا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکتب، لکھا کرو، ہر بات لکھا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ما خرج منہ الا الحق، اس زبان اقدس سے سوائے حق بات کے کچھ ادا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، چاہے میں کسی کیفیت میں ہوں، چاہے میں گھر کی بات کر رہا ہوں، میری ساری باتیں لکھ لیا کرو، میری ساری باتیں وہ جو ہے حق ہوتی ہیں۔ اور یہی قرآن کریم نے کہا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش سے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، اللہ حکم فرما رہا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ سے وہ باتیں ادا ہوتی رہتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی باتیں، آپ کی خلوتیں، آپ کی جلوتیں، آپ کی یاریاں، آپ کی جنگیں، آپ کے غزوات، ساری چیزیں تو محفوظ ہیں، یہاں تک کہ آپ کے خان کی زندگی بھی۔ انسان اپنی خان کی زندگی اور اپنی گھریلو زندگی چھپاتا ہے۔ انسان کی 3 لائفز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وہ لائف جو سوشل لائف کہلاتی ہے، جس کو لوگوں کے سامنے ڈسکلوز کرتا ہے، جس کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے، یہ اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے جو وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ ایک اس کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے، جو گھر میں وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ اس کی کچھ کہیں کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، جو دوستوں کو نہیں معلوم ہوتی، وہ گھر میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، گھر میں تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک لائف ہوتی ہے جس کو وہ پرسنل لائف کہتا ہے۔ اچھا، پرسنل لائف وہ لائف ہوتی ہے کہ کچھ باتیں وہ کہ جو اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتانا چاہتا، گھر والوں کے سامنے بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، وہ ان باتوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ تو انسان اپنی پرسنل لائف کو چھپاتا ہے، پرائیویٹ لائف میں کچھ چیزیں پھر ڈسکلوز کر دیتا ہے، سوشل لائف میں تو بہت زیادہ ریزرو رہتا ہے، صرف اپنا اچھا چہرہ دکھاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی ساری زندگی، ساری کی ساری حیات، ہر طرح کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ سے جو روایات موجود ہیں، گھر کی روایات موجود ہیں، نبی علیہ السلام کا گھر میں معمول کیا ہوا کرتا تھا، وہ ہم دیکھیں، وہ ہم پڑھیں۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کا لمحہ وہ پیمبر ہے، لمحہ ہمارے عمل کے لیے ہے، زندگی کا ہر گوشہ ہمارے عمل کے لیے ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگی کے ہر حصے میں نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس کو نافذ کریں۔ پرسنل لائف کیسی ہونی چاہیے، ہم یہ انفلوئنسر سے سیکھتے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، ہم اس کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی ایکٹیوسٹ ہو، کوئی جناب انفلوئنسر ہو، وہ ہمیں سمجھا دے کہ زندگی کے اس موڑ پر میں جو ہے وہ کس طرح رہنمائی لوں اور میں کس طرح اس موڑ سے باہر نکلوں۔ حضور کی سیرت پڑھیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے مسائل ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا سب کا جواب ہمیں ملتا چلا جائے۔ تو یہ ہے من انفسکم، وہ تم ہی میں سے ہیں، ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تم پر جو مشکل آتی ہے پریشان یہ ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، ہر وقت تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ انسان اپنی اولاد کی بھلائی چاہتا ہے، اپنی بھلائی چاہتا ہے، دوسروں کا بھلا کرنے کا بہت مشکل سے سوچتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت مطہرہ کے اندر آپ کو کہاں ایسا نظر آئے گا کہ حضور نے اپنے لیے اللہ سے بہت کچھ مانگ لیا، اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ مانگ لیا؟ حضور کے سامنے تو یہ بھی تھا کہ میرے نواسے حسین نے شہید ہو جانا ہے، اللہ کے رسول چاہتے تو یہ مانگ لیتے، یا اللہ وہ شہید نہ ہو، میرے اہل بیت شہید نہ ہو۔ حضور کے سامنے بہت ساری چیزیں تھیں، حضور کو بہت کچھ معلوم تھا، لیکن اللہ کے رسول کو 3 سوال عطا کیے گئے۔ مسند احمد کی حدیث، اللہ کے رسول کو 3 سوال عطا کیے گئے کہ 3 سوالات ہیں آپ کے پاس، آپ مانگ لیں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اگر ایسے 3 آپشنز ہمیں دیے جائیں اللہ کی جانب سے کہ 3 چیزیں مانگ لو تمہیں لازماً دی جائیں گی، تو سوچیں ہم کیا مانگیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم مانگیں گے کہ بہترین عیاشی والی زندگی جو ہماری حالت ہے، سب سے پہلے مانگیں گے بہترین زبردست گھر ہو، بہترین جناب آگے پیچھے ریل پیل دولت کی، اور آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہوں اور غلام ہوں اور ٹھوں ٹھاں جو ہے نا جب جائیں تو جناب ہٹو بچو ہو جائے۔ تو یہ ایک تو یہ مانگ لیں گے۔ اس طرح کی ہم چیزیں جو ہے وہ شاید ساری کی ساری جو دعائیں ہیں وہ دنیا کی ہی ہم مانگ لیں اور اپنے لیے ہی مانگ لیں، اپنی ذات کے لیے مانگ لیں، اپنی اولاد کے لیے مانگ لیں، مگر قربان جائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دعائیں دنیا میں ہی مانگ لیں، اور وہ 2 دعائیں کیا تھیں؟ وہ دونوں دعائیں یہی تھیں، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ 2 دعائیں یہی تھیں۔
پہلی مانگی اللہم اغفر لی امتی، پھر مانگ لی اللہم اغفر لی امتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا 2 دعائیں تو میں مانگ چکا ہوں، وہ 2 دعائیں یہی ہیں اللہم اغفر لی امتی. دوسرے موقع پر بھی دعا کر لی اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے. اور تیسری دعا فرمایا کہ میں نے آخرت کے لیے اٹھا کر رکھی ہے، فرمایا کہ جب ساری دنیا ساری مخلوق میری نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، فرمایا کہ اس وقت میں اللہ سے شفاعت مانگوں گا. ایک دعا میں نے قیامت کے لیے اٹھا کر رکھی ہوئی ہے. اللہ تو یہ ایسے کریم ہیں، یہ ایسے مہربان ہیں، دنیا میں بھی انہوں نے ہماری بھلائی مانگی ہے، آخرت میں بھی ایک دعا بچا کے رکھی ہے، تو وہ بھی ہماری شفاعت کے لیے، ہمیں چھڑانے کے لیے، ہمیں جہنم سے چھڑانے کے لیے بچا کر رکھی ہوئی ہے. اپنی اولاد کے لیے تو کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، چاہتے تو جناب دنیا کی چیزیں مانگ لیتے، اور اللہ نے سبھی کچھ تو عطا فرمایا. دنیا کی سلطنت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر اتنے انعامات ہیں، اتنے اکرامات ہیں، اتنے احسانات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی سے پیار کا اظہار کریں، حضور کے چرچے کریں، حضور کے تذکرے کریں، حضور پر درود بھیجیں، حضور کی سیرت پڑھیں اور حضور کا پیار بانٹیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.